بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ الغوث الفتن الذی لیس علی صفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته واتدى بالصخور میدان ارضه الصلاة والسلام على النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی معلن الحق بالحق ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ صلوات حضرات رسول اکرم کی جس مشہور و معروف حدیث مبارکہ کے ذیل میں آپ فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں، اس میں اس حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہے۔ تو جس کو ہدایت چاہیے وہ در حسین پہ آ جائے، جس کو زندگی چاہیے وہ در حسین پہ آ جائے، جس کو اپنی زندگی سنوارنا ہو وہ در حسین پہ آ جائے، جس کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہو وہ در حسین پہ آ جائے، جس کو یتیموں کے احسانات کرنا ہو اور ان کے اوپر رحم و کرم کرنا ہو تو وہ در حسین پہ آ جائے اور یہ سیکھے کہ آداب زندگی کیا ہے۔ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے لیکن اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ نہیں سکے، اپنی زندگی کے مقصد کو درک نہیں کر پائے کہ اللہ نے انہیں کیوں بھیجا تھا۔ عام طور سے یہ ایک نظریہ ہے اور وہ بھی سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 کے ذیل میں۔ میرا خیال ہے یہ آواز کرے گا، اس کو بندی رکھیے، اگر آواز کرے گا دیکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ سورہ زاریات کی آیت کے ذیل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، کیونکہ آیت ہے جس کا ترجمہ عام طور سے پیش کیا جاتا ہے اور وہی ترجمہ ہے کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب کو آیت بھی یاد ہے اور ترجمہ بھی تقریباً 95% شیعہ جانتے ہیں کہ کیا ہے اس کا ترجمہ۔ صرف 5% اس لیے نہیں کہا کیونکہ بچوں کو آج کل قرآن ویسے نہیں پڑھایا جا رہا ہے جیسے ہم لوگوں کو پڑھایا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام اجنہ کو اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس کے لیے، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی اللہ نے انسان کو اجنہ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمیں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب مفاتیح الجنان جو کہ کلیات دانش بھائی کلیات مفاتیح الجنان، اس کے اندر ہر وقت کے لیے دعا موجود ہے، چاہے صبح کا ہو چاہے سحر کا ہو، چاہے غروب آفتاب سے پہلے ہو چاہے غروب آفتاب کے بعد ہو،
چاہے نصف نہار پہ ہو، سب کے اعمال الگ الگ لکھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اور پوری رات عبادت ہی کرتے رہیں۔ عبادت اللہ نے حکم دیا ہے اور عبادت کی کیٹیگریز بھی بتائی ہے، لیکن کچھ عبادتیں واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، تو واجب کا بجا لانا تو ضروری ہے ہی ہے۔ بھئی دن بھر کی میں صرف 17 رکعت واجب نماز ہے، جس میں اگر بہت آرام سے پڑھائی جائے تو 34 منٹ لگتے ہیں، ورنہ 17 رکعت 17 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس 17 منٹ نہ ہوں، وہ بھی اللہ کے لیے، تو بھی ایسوں کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو عبادت کا مطلب عبادت ہی نہیں ہے، یہ تو واجب عبادت ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن کچھ اور بھی عبادتیں ہیں جن کی طرف اللہ اشارہ کر رہا۔ پڑوسیوں کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے، حصول رزق بھی عبادت ہے، یتیموں کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے۔ میں نے شاید اب پتہ نہیں یہاں یا وہاں ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کچھ یتیموں کی پرورش کرتے تھے، ان میں ایک یتیم جو ہے وہ بہت بد اخلاق تھا، جبکہ اللہ کو اخلاق پسند ہے، سب کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ وہ انسان 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، جس کے اندر جو سا عنصر زیادہ ہوتا ہے وہ مزاج اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر پانی کا عنصر زیادہ ہے تو اس کے اندر انکساری ہوگی، اگر آگ کا عنصر زیادہ ہے تو وہ بہت غصے ور ہوگا۔ اگر کوئی غصے ور ہے تو سمجھیے اس کے اندر آگ کا عنصر زیادہ ہے۔ اگر کوئی بالکل شانت رہتا ہے، کچھ زیادہ بولتا بھی نہیں، کم سخن ہے، کم ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پانی کا عنصر زیادہ ہے، وہ ہمیشہ اس کا مزاج، ہاں وہ خاموش مزاجی اس کو پسند ہوگی۔ اور اگر کوئی آخری عنصر کون سا؟ ہوا، کس کے اندر اگر ہوا کا عنصر زیادہ ہے تو اس کے دماغ کی سوچ سے لگائیے کہ ہمیشہ وہ اونچی اونچی سوچے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال یہ 4 عناصر اربع جو ہیں ان میں کا جس میں جو عنصر زیادہ ہوتا ہے تو وہ اثرات اس کے سامنے آتے جاتے ہیں، اور اس کے حساب سے اللہ نے وقت بنائے ہیں۔ آگ والے کے لیے الگ ہے، پانی کا عنصر کسی میں زیادہ تو وہ الگ ہے۔ اگر مثلا دونوں وقت ملتے جو ہے دریا ٹھہر جاتا ہے، اور اگر کسی کے اندر پانی کا عنصر زیادہ ہے تو پھر اگر وہ دونوں وقت ملتے، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد دعا کرے گا تو وہ اس کے دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ ساری عبادتیں جو مفاد الجنان میں ہیں یہ تو اعمال ہے ہی ہیں، اس میں مستحب بھی ہے، واجب بھی ہے، واجب تو ہم کو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کو کون سی عبادت پسند ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کو کون سی عبادت اور کن حالات میں کی ہوئی عبادت پسند ہے اس کو۔ تو ہم نے جو مزاج ربوبیت دیکھا، اللہ کا مزاج کیا ہے، مقتضائے حال کی بنا پر اگر عام حالات ہیں انسان عبادت کر رہا ہے تو اس کا وہ ثواب دیتا ہے، لیکن زیادہ ثواب اللہ اس وقت دیتا ہے جب انسان کے عام حالات نہ ہوں، تو وہ گویا ایک چانس ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ خاص کر اگر جنگ کا ماحول ہو، اور اس کے بعد بہت سے ہم نے دیکھے کہ انسان کی زندگی میں موقع آتے ہیں، ہر موقع پر الگ الگ حالات ہوتے ہیں، تو جو عام حالات میں عبادت ہے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کا ثواب ہے کہ جو خاص حالات میں۔ اور اگر کوئی جنگ کے بعد اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اور اس سے تقرب بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک منزل ایسی آئی کہ ہم نے دیکھا کہ جنگ کربلا کے بعد بھی عبادت کو نہیں چھوڑا گیا، شہادت امام حسین کے بعد بھی اسیری ہے لیکن اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ 11ویں محرم یا عصر عاشورہ سے آپ لیجئے، شہادت امام حسین السلام کے فوراً بعد سے بڑے بڑے ہلکی سی
مصیبت آ جاتی ہے تو اول فال بکنے لگتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے، ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پڑھے لکھے، اور وہ اپنے پڑھے لکھے مجلسیں پڑھتے ہیں، مجلسیں ذاکر ہیں. جب والدہ کا انتقال ہوا تو وہ غیر شرعی اور غیر قانونی، ظاہر ہے اثر ہو گیا ہوگا. بہرحال الفاظ میں نے خود سنے، میں نے اس کے کان میں زیرے سے کہا، ہم نے کہا سب لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، ایسے الفاظ نہ کیجیے. حالانکہ وہ ہمارے چونکہ ہم سن تھے تو ہم کہہ بھی سکتے تھے، بزرگ ہوتے یا ہم سے بڑے ہوتے سن میں تو بہرحال اخلاقاً نہ کہتے. لیکن بہرحال الفاظ وہ بات تک دہراتے رہے. تو بڑے بڑے جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبت آنے پر صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے. لیکن صبر کرنا ہم نے سیکھا ہے کہ جو فخر صبر ایوب ہے، جس کو ایوب آل ابا کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد اور یہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایوب آل ابا کون. اگر کسی سے پوچھے ایوب آل ابا کون ہے تو وہ تو پہلے پوچھے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کون ہے، وہ ان کے بارے میں بتائیے. صبر کے لیے مشہور تھے جناب ایوب علیہ السلام. لیکن اہل بیت علیہ السلام میں ایک سے ایک صابر نظر آتے ہیں، لیکن ان میں ایوب آل ابا کا خطاب کس کو ملا؟ ہمارے آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. کربلا کے معرکے کے بعد بھی واجبات و واجبات مستحبات ہی چھوٹے. اللہ اکبر. اس لیے کاظم جرولی نے کہا، شاعر اہل بیت کاظم جرولی صاحب فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. سید سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والوں کے سردار گویا سید. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، اور دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. عبادت ہم خالی اسی کو سمجھتے کہ صبح دعا پڑھ لی، شام کو پڑھ لی، نمازیں اپنے وقت پہ پڑھ لی، مستحبات ادا کر لیے. لیکن اور بھی اللہ نے عبادتیں رکھی، اس کے اوپر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے. حصول رزق حلال بھی عبادت ہے. اولاد کی آپ تربیت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اور اللہ نے اولاد کی شکل میں اپنی ایک امانت آپ کو دی ہے. آپ اگر اپنی امانت کسی کو دیں، یا مثلاً سامنے کی مثالیں جن کے پاس زیور ہیں وہ بینک میں جا کر لاکر کھلواتے ہیں، تو جس حالت میں رکھتے ہیں اگر اس حالت میں ان کو نہیں ملے گا تو فوراً کمپلین ہو جائے گی. تو اللہ نے بھی آپ کو اولاد دی ہے، تو جیسی اس نے دی ہے ویسی دینا چاہیے. یعنی کہ غصہ آیا اور پیٹ دیا، ہاتھ پیر توڑ دیے یا کچھ کر نہیں ہے، غصے میں کنٹرول. غصہ حرام ہے. اس لیے اماموں کے لیے لفظ غصہ کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں پہ لفظ غیظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ غصہ کرنا حرام ہے اور اس کی تشبیہ ہم کسی معصوم کو نہیں دے سکتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل. جی اسی ہم نے دیکھا عبادت کو کہ جیسی عبادت کربلا میں کی گئی. اللہ اکبر. چوتھے امام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ایسے ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ جس کا برداشت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نماز شب میں کبھی بھی تاخیر نہیں ہوئی. ترک کرنا تو الگ. گود کے پالے ہوئے بچے شہید ہو گئے لیکن عبادت تک نہیں ہوئی. ہاں عزیزو، کل کی مجلس میں انشاءاللہ فضائل زیادہ آپ کی خدمت پیش کروں گا مصائب کے ساتھ. آج مصائب زیادہ نہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آج 8ویں محرم ہے. آج کی تاریخ منسوب ہے اس باب الہوائے سے کہ جو علی کے بیٹے ہیں. ہاں عزیزو، تاریخ میں ہم نے دیکھا 3 باب الحوائج ملتے ہیں. ایک ذاکر مجلس میں پڑھ رہے تھے کہ 4 باب الحوائج ہیں، اور چوتھا نام انہوں نے جناب مسلم علیہ السلام کے لیے. لیکن جو مشہور ہیں ایران، عراق، لبنان، آپ کے ہندوستان، بر صغیر میں، پاکستان میں،
وہ 3 باب الحوائج مشہور ہیں. ہم آیات اعظام نے بتائے. پہلے باب الحوائج کا نام بتاؤں. ہمارے آپ کے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام، اللہم صل علی محمد، وہ باب الحوائج. دوسرے جناب علی اصغر علیہ السلام، اور تیسرے حضرت ابو الفضل العباس علمدار لشکر حسینی باب الحوائج ہیں. عزیزوں، بس ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر، کیونکہ پورے دن آپ اور صبح سے مجلسیں کرتے ہیں اور رات گئے تک کیا کرتے ہیں مجلس، شہادت آپ سنتے ہیں. بس ایک واقعہ، ایک روایت آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ ہم سب کے سب مصاب ہوں گے اس سے. ایک ذاکر حسین تھے، کربلا معلیٰ میں مجلس پڑھنے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے روایت پڑھی کہ مولا عباس کے گرز لگا. وہ جب مجلس پڑھ کے اترے تو اس میں ایک آیت اللہ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے اس سے کہا کہ گرز والی روایت تم آئندہ مت پڑھنا، نہ پڑھنا. آیت اللہ نے ان ذاکر سے کہا. پوچھا کیوں؟ کہا کیا تم نے مولا عباس کے لیے نہیں سنا ہے کہ وہ قد و قامت تھی کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے تو پائے مبارک زمین سے پر خط دیتے ہوئے جاتے تھے. کہا جس کی اتنی قد و قامت ہو، جس کا اتنا قد ہو، اس کے سر پہ کوئی گرز نہیں لگا سکتا، لہٰذا احتیاطاً نہ آئندہ نہیں پڑھنا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اپنے گھر آ گئے. وہ آیت اللہ اپنے گھر چلے گئے. نصف و شب کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ مولا عباس کی زری پہ آئے ہیں. زری سے ایک مرتبہ زیارت ہوئی حضرت کی، انہوں نے سلام کیا، جواب سلام ملا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا ان آیت اللہ کا نام لکھ کر کے تم نے ہمارے ذاکر کو منع کیا کہ گرز کی روایت نہ پڑھنا. ایک مرتبہ کانپنے لگے. لیکن کیا غلطی ہو گئی؟ میرے ایک ذہن میں تھا کہ جس کی ایسی قد و قامت ہو اس کو بھلا کون گرز لگا سکتا ہے. آگے روایت میں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے آپ کے آقا عباس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تمہیں کیا معلوم کہ کربلا پہ ہمارے پر کیا گزری، کربلا میں ہمارے اوپر کیا گزری، تمہیں کیا معلوم. وہ گرز والی روایت صحیح ہے کہ میرے لگا. سنو کیسے لگا وہ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاکید کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کو منع مت کرنا کہ گرز والی روایت نہ پڑھے گے. اب ان کا نہیں فرمائیے کیسے لگا مجھے نہیں معلوم، کتابوں میں پڑھتا ہوں، لیکن آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میرے یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے لگ سکتا ہے. کہا ہاں وہ روایت صحیح ہے. بتاؤں کیسے لگا؟ جب میں سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے دریا کے کنارے گیا، لہر فرات کے کنارے گیا، پانی کو بھرا، دشمن درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. وہاں سے انہوں نے ایک مرتبہ سامنے آ کر تیر چلانا شروع کر دیے. تیروں کی بارش ہونے لگی. سارے تیر میری طرف تھے. ایک تیر آ کے پیشانی پہ لگا، ایک دہنی آنکھ پر لگا، ایک آ کر حلق پہ لگا. ابھی میں تیروں کا مقابلہ کر ہی رہا تھا کہ کسی نے چھپ کر، خدا لعنت کرے حکیم ابن طفیل پر، کہ اس نے ایسا وار کیا کہ دائنا ہاتھ قلم ہو گیا. اور اس کے بعد دوسرے شقی نے ایسا وار کیا کہ بایاں ہاتھ میرا قلم ہو گیا. مشکیزے کو دانتوں میں دبائے ہوئے میں چاہ رہا تھا کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن ایک اور تیر آیا اور وہ میری بایاں کے اوپر لگا. اس سے اتنا خون نکل رہا تھا کہ میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ دائنی آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، تو بائیں آنکھ کے اوپر آ کے تیر لگا تھا. جو خون بہ رہا تھا وہ میری آنکھ کے اوپر سے نیچے آ رہا تھا، میں دیکھ نہیں پا رہا تھا. اسی اثنا میں میرے بہت تکلیف شروع ہوئی. دائنی آنکھ میں نے تیر نکالنا چاہا، کیسے نکالتا؟ دونوں ہاتھ قطع ہو چکے تھے. اسی اثنا میں ایک تیر آ کر مشک سکینہ پہ لگا، پانی بہ گیا. تیر نکالنے کے لیے جیسے ہی میں گھوڑے پہ جھکا، گھٹنوں سے دبا کر نکالنا چاہ رہا تھا، وہ موقع لعینوں کو ملا. کوئی آگے بڑھا لعین، اس نے ایسا گرز مارا، پشت فرس سے فرش زمین پر آ گیا. آقا کو آواز دی
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب